اگلا سوال کراچی سے امبرین یہ کرتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چھپکلی کو مارنے کے بعد غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کشمیر سے فیصل یونس پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں جو مچھلیاں رکھی جاتی ہیں کیا ان کا پانی ناپاک ہوتا ہے؟ نہیں، جو جانور پانی کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے، ان کی بیٹوں کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ جو پانی کے اندر ہی رہنے والے جانور ہیں، تو جب تک باہر سے کوئی گندگی پانی میں ناپاکی نہیں جائے گی، پانی کو پاک ہی سمجھا جائے گا۔ جی جی۔ حافظ عابد یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مردوں کے لیے بال رنگنا صحیح ہے؟ 40 سال کی عمر کے بعد مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کالا رنگ استعمال کرنا ناجائز حرام ہے، اور 40 سال سے پہلے مرد ہو یا عورت، اس کے لیے کالے رنگ کا استعمال کی گنجائش ہے، اور 40 سال کے بعد کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ لگا سکتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اس میں یعنی مردوں یا عورتوں کا کوئی فرق نہیں ہے، 40 سال کے بعد آپ بلیک کلر کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئی بروز نہیں بنواتی کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے، البتہ ہم تھوڑی خوبصورتی کے لیے زائد بالوں پر بلیچ کر لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلیچ کر لیتے ہیں، تو بلیچ کرنے سے کیا ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے؟ اگر وہ وائٹ ہو جاتے ہیں کلر ان کا، ایسا ہو رہا ہے کہ وہ نظر ہی نہیں آتے دیکھنے میں، تو میں نے تو تلاش کیا، مجھے کہیں اس کا جزیہ نہیں ملا، لیکن یہ پھر بالوں کو کلر کرنے میں آئے گا، تو بالوں کو بلیک کلر کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے مقصد یہ ہے کہ بلیچ کرنے سے وہ بال اس جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ پھر وہ اسی بال توڑنے کے حکم میں ہی ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ جی اگلا سوال اقرا ملتان سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا عورتیں غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کر سکتی ہیں؟ جائز ہے، مگر خواتین کے لیے بلیڈ استعمال کرنا بالوں کو صاف کرنے کے لیے مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو بال صاف کرنے کے لیے جس چیز کو سنت قرار دیا وہ بلیڈ کا استعمال نہیں ہے، پاؤڈر ہے یا کوئی بھی ایسی کریم وغیرہ کے ذریعے بال صاف کیے جائیں۔ جی اگلا سوال اٹک سے عبداللہ پوچھ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں شرعی پردے کی تفصیل بتا دیں، یعنی چہرہ، آواز اور کپڑوں وغیرہ کا پردہ کس حد تک ہوگا؟ جوان عورت کے لیے جوائنٹ فیملی میں بھی پردہ فرض ہے اور چہرے کا پردہ بھی فرض ہے اس پر، البتہ کپڑوں کا پردہ کرنا بہت مشکل ہے۔ جوائنٹ فیملی میں اگر سب اکٹھے رہتے ہیں تو کپڑے کا پردہ فرض نہیں ہے ایسی صورت میں، اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو بالکل کمرے میں بند ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آواز کا بھی پردہ ہے، جس کی وجہ سے جو گھر کے اجتماعی نظم میں پھر بہت زیادہ یعنی مشکلات پیش آتی ہیں، کھانا پکانا، یا ظاہر ہے جب سب مل کے رہتے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی پڑتی ہے، تو وہاں یہ گنجائش ہے، فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بات بھی کر سکتی ہے دیور سے پردے کے پیچھے، اور اگر سب اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، جیسے ایک ہی میز پہ یا ایک ہی دسترخوان پہ سب کا کھانا کھانے کا معمول ہے، جیسے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ سب بیٹے اور بہویں ایک ہی جگہ بیٹھیں، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ یعنی جو خاتون پردہ کر رہی ہیں تو وہ اسی رو میں بیٹھیں جس رو میں دیور بیٹھا ہوا ہے، درمیان میں فاصلہ ہونا چاہیے، ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں، تاکہ دیور کی نظر چہرے پہ نہ پڑے، اور دیور کو بھی چاہیے کہ احتیاط کرے۔ تو اس طرح سے یعنی اگر گھروں میں یعنی چھوٹا گھر ہے یا بڑی فیملی ہے، یعنی بالکل ہی اپنے آپ کو چھپانا بہت مشکل ہو رہا ہے، تو اس طرح سے یعنی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ ایسے نہ بیٹھا جائے بالکل آمنے سامنے کہ دیور کی نظر بھابھی پہ پڑ رہی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اور بے تکلف نہ ہوا جائے۔ جیسے بعض خاندانوں میں دستور ہے دیور بھی جوان ہے، بھابھی بھی جوان ہے، اور خوب کہہ کے سامنے بیٹھ کے لگا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو کوئی ضرورت کی بات ہو تو کی جا سکتی ہے، سفر سے واپس آئیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، خیریت بھی ایک دوسرے کی پوچھی جا سکتی ہے، اور اکٹھے بیٹھ کے یعنی ایک ہی دسترخوان پہ کھانے کی بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے بتایا کہ آمنے سامنے نہ ہو، تو جن سے پردہ ہے وہ نامحرم تھوڑا سا فاصلے پر ہوں، اور یعنی بالکل چہرے پہ نظر نہ پڑے، ایسی یعنی ترتیب سے بیٹھا جائے، تو یہ انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے۔ اور امام یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بھی گنجائش ہے کہ خواتین جو آٹا وغیرہ گوندنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں،
تو اس پہ اگر کبھی نظر پڑ جائے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہے، کیونکہ خواتین کو یہ ضرورت ہے کہ اپنی آستینیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، کلائیاں کھولنی پڑتی ہیں کھانا پکانے کے لیے، برتن دھونے کے لیے. تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہوئے اس کی بھی گنجائش ہے کہ ضرورت سے اگر وہ اپنی کلائیاں کھول لیتی ہیں تو اس گنجائش پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے محمد طاہر کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ رسم و رواج کی اسلام میں کیا حیثیت ہے، وضاحت فرما دیں. ان کے سوال بہت ہی مبہم ہے کہ رسم و رواج کچھ تو ایسی ہیں جو سنت نہیں ہے لیکن اس کو لوگ دین سمجھتے ہیں، تو اس کو پر تو بدعت کا گناہ ہوگا. کچھ رسم و رواج ایسی ہیں کہ جن سے یعنی جیسے نکاح کی رسومات ہیں یا میت کی رسومات ہیں، اس کو لوگ دین تو نہیں سمجھتے لیکن وہ ایسی رسومات ہیں کہ ان کی وجہ سے مرنا بھی مشکل ہو گیا اور شادی بیاہ بھی مشکل ہو گئی. یعنی ہم نہ، اور بچوں کی پیدائش کے موقع پہ جو رسومات ہوتی ہیں، یعنی پیدائش بھی مشکل، پھر شادی بھی مشکل اور مرنا بھی مشکل. تو آج کل خرچے کے بغیر لوگ کوئی کام نہیں کر رہے. تو ایسی رسومات جس کی وجہ سے لوگ کسی بھی مشکلات میں پڑ رہے ہوں، تو وقتی طور پہ مزہ تو بہت آتا ہے ان رسومات میں. یعنی جیسے ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات ہیں، مزہ تو بہت آتا ہے لیکن اس کا معاشرے پہ منفی اثر پڑ رہا ہوتا ہے، لوگ تنگ آ رہے ہوتے ہیں. تو ان رسومات کو وہ بھی ناجائز ہوں گی، ان پہ بھی گناہ ملے گا، کیونکہ شریعت کبھی بھی ایسی کوئی وقتی انٹرٹینمنٹ کو پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے معاشرے پہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی رسم ہے جس سے نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ لوگ اس کو سنت سمجھ رہے ہیں، تو وہ اصل ہر چیز میں اباحت ہے، وہ جائز ہے، اس میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر ان کو کوئی خاص رسم پوچھنی ہے تو یہ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نفلی قربانی میں ایک حصے میں 2 آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، قربانی چاہے نفلی ہو یا واجب، ایک حصہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ہوتا ہے. 2 شریک ہو گئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ مفتی صاحب کا. اب ہم اگلے چند سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں. مفتی صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو سنت مؤکدہ کا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جیسے کہ سنت مؤکدہ میں 4 رکعات میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا لازم ہے، تو غیر مؤکدہ میں بھی ایسا ہے. البتہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ جس کو نوافل کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو اس میں پہلے قعدہ میں اگر درود شریف پڑھا جائے اور تشہد سے آگے کچھ دعائیں بھی پڑھی جائے تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. بلکہ بعض فقہاء نے تو یہ لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے قعدے میں بھی تشہد، درود اور پوری دعائیں پڑھ کر پھر باقی 2 رکعتوں کے لیے کھڑا ہوا جائے نوافل میں. تو جبکہ سنت مؤکدہ میں اگر تشہد سے آگے درود شروع ہوا اور آگے اللہم صلی علی محمد تک پڑھا گیا تو پھر اس پہ سجدہ سہو لازم ہے. تو اس حکم میں فرق ہے، باقی کوئی خاص فرق نہیں ہے. نیت کے حوالے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ نیت دونوں کی اگر مطلق نماز کی نیت کی جائے تو نوافل بھی اس سے ادا ہو سکتی ہے، سنت مؤکدہ بھی ادا ہو سکتی ہے. یہ اگلا سوال بدر عالم انڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں کیمیکل سے مستقل واسطہ رہتا ہے. حفاظت کی غرض سے ماسک پہنتا ہوں. کیا نماز کے وقت اسی پر سجدہ کر سکتا ہوں یا نہیں، جبکہ اس کی وجہ سے ناک اور زمین کے درمیان ماسک کا کپڑا آ جاتا ہے؟ بس ویسے نماز کے وقت ضرورت تو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ماسک اتارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور نماز میں انسان کو وہی لباس پہننا چاہیے جس میں وہ عام مجمع میں جا سکے اور ایک عام استعمال کی چیز ہو. ماسک چونکہ ایسی چیز نہیں ہے، خاص مواقع پر استعمال ہوتا ہے، تو بہتر تو بہرحال یہ نہیں ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز پڑھی جائے. البتہ اگر پڑھ لی تو اس وجہ سے جو ان کے ذہن میں ایک شبہ ہے کہ سجدہ زمین پر نہیں لگے گا، ماسک کا درمیان میں حائل ہوگا، تو اس وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا نماز پر، نماز ہو جائے گی. البتہ بہتر بہرحال یہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال سید عبید مردان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا سیاست کی، یہ لفظ واضح نہیں ہے، ٹوپیوں میں نماز جائز ہے؟ مطلب ان کا بازار یہ ہے جیسے کہ سیاسی جماعتیں مختلف چیزیں بطور نشان بناتی ہیں، بیج اور قلم وغیرہ، تو ٹوپیاں بھی بعض جماعتیں بنا لیتی ہے، اس پہ ان کا نام لکھا ہوتا ہے اور ان کے جھنڈے کا رنگ وغیرہ. تو اس میں بھی یہی ہے جو ماسک کے حوالے سے میں نے جو اصول بتایا کہ نماز اسی لباس میں پہننا چاہیے جس میں آدمی عام مجمع میں جا سکتا ہو اور عام استعمال کا لباس ہو، اس میں کوئی بہت زیادہ انفرادیت نہ ہو اور ایک اچنبا پن اس میں نہ ہو. تو سیاسی جو ٹوپیاں ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی ہر وقت ہر باوقار مجمع میں پہن سکے.
تو بہتر تو بہرحال اس میں بھی یہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جائز ہے۔ جی اگلا سوال احمد ضیاء اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ مغرب کی نماز زیادہ سے زیادہ کتنی تاخیر سے پڑھ سکتے ہیں؟ بس مغرب کے حوالے سے تو اصول یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اتنا باعث ثواب ہے، اور جلدی کی مقدار یہ ہے کہ اذان اور اقامت جو نماز کے لیے ہے اس کے درمیان 3 مختصر آیتیں پڑھنے کا جو دورانیہ ہے اتنا فاصلہ ہو بس، اس سے کم بالکل متصل کرنا بھی خلاف مستحب ہے کہ ادھر اذان تو ادھر فوراً نماز، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تھوڑا وقفہ جو ہے وہ 3 آیات کے بقدر ہے۔ اب اس سے زیادہ جتنا بھی وقفہ آتا جائے گا تو وہ خلاف مستحب ہوگا، اور اگر یہ وقفہ اتنا بڑھ جائے کہ اندھیرا ہو جائے، گہرا اندھیرا، اور اس میں ستارے نظر آنے لگے، پھر تو مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ تو بہرحال یہ خلاف مستحب ہے تاخیر جتنی بھی ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ کسی خاص عذر کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، جیسے کہ رمضان میں افطاری کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا معقول عذر ہو جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ یہ تاخیر سستی کی وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں، یہ ایک معقول عذر کی بنیاد پر ہے، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، لیکن وہ تاخیر اس حد تک نہیں ہونی چاہیے کہ گہرا اندھیرا ہو اور ستارے نظر آنے لگے، اس سے پہلے نماز پڑھنی چاہیے۔ اور کوشش تو بہرحال یہی ہے، معمول جو بنانا ہے وہ یہ ہے کہ جلدی پڑھی جائے۔